اب مزید مثالوں میں اس میں ضمیر کو سمجھتے ہیں. عادل روز اسکول جاتا ہے. عادل اپنا ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے. عادل کو اردو کا مضمون پسند ہے. اب اس عبارت میں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اس میں عادل کی بار بار تکرار کی جا رہی ہے، یعنی نام جو ہے اس کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، اور یہ عبارت جس کی وجہ سے اچھی نہیں لگ رہی ہے نا. اب اس میں ضمیر کیا ہے، وہ ان تکرار کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عادل روز اسکول جاتا ہے. وہ اپنا ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے. اس کو اردو کا مضمون پسند ہے. اب جب ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کیا تو عبارت کیا ہو گئی، عبارت میں روانی بھی پیدا ہو گئی اور خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ عادل بار بار نام جو تھا وہ بار بار استعمال ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے عبارت میں عجیب سی تکرار تھی، نام کو بار بار دہرایا جا رہا تھا. جب ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کر لیا کہ عادل روز اسکول جاتا ہے، وہ اپنا ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے، اس کو اردو کا مضمون پسند ہے، تو اس سے کیا ہو گیا، جملہ بہتر ہو گیا اور اس میں روانی بھی پیدا ہو گئی. اب یہاں اس میں ضمیر میں جو ایک بات وہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے ہو رتبے کے لحاظ سے، اس کے لیے آپ اس میں ضمیر جب استعمال کرتے ہیں وہ ہے تم اور آپ. اور جب کوئی شخص آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے لیے آپ اس اور ان کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اس میں ضمیر وہ ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے موجود ہوگا تو رتبے کے لحاظ سے اس کا سٹیٹس دیکھ کے، عمر سے بڑا ہے چھوٹا، آپ تم اور آپ کا اس میں ضمیر استعمال کریں گے. اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہی رتبے کے لحاظ سے اس کے لیے آپ اس اور ان کا استعمال کریں گے. یعنی کہ آج ہم نے اس میں ضمیر میں جانا کہ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ یعنی نام کی جگہ استعمال ہو اور نام کو بار بار دہرانا نہ پڑے. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا.